اس لڑکی نے نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، نکالو اسے گھر سے باہر۔ رحمان شاہ نے بے رحمی سے کہا تو مشائم نے رحم طلب نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ 6 ماہ پہلے وہ بنی ہو کر یہاں آئی تھی۔ ریحان شاہ نے آج تک اس پر ایک نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ اسٹور روم میں سوتی تھی، لیکن ایک رات ریحان شاہ نے نشے میں اس سے تعلق قائم کر لیا اور اب سب کے سامنے صاف مکر گیا۔ 6 سال بعد ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو کر جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو آپریشن تھیٹر میں سرجن کو دیکھ کر پتھر ہو گیا، کیونکہ وہ سرجن کوئی اور نہیں۔ شاہ حویلی کی اونچی اور پرشکوہ دیواریں آج مشائم کو کسی قید خانے کی سلاخوں سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں۔ حویلی کے بیچوں بیچ بنے وسیع و عریض صحن میں بچھا سفید سنگ مرمر سردی کی شدت سے برف بن چکا تھا، لیکن مشائم کے وجود میں جو سردی اتر رہی تھی وہ موسم کی نہیں بلکہ رشتوں کی بے حسی اور تقدیر کے کڑوے پن کی تھی۔ وہ صحن کے عین وسط میں فرش پر گری ہوئی تھی۔ اس کے گھٹنوں اور ہاتھوں سے رگڑ کھانے کے باعث خون رس رہا تھا، لیکن اسے کسی جسمانی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر چپکے ہوئے تھے۔ وہ کانپ رہی تھی، خوف سے، صدمے سے اور اس سنگین الزام سے جو ابھی کچھ دیر پہلے اس پر لگایا گیا تھا۔ صحن کے چاروں طرف حویلی کے ملازمین سر جھکائے کھڑے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اس بے آسرا لڑکی کو سہارا دے سکے۔ سامنے برآمدے میں رکھی ایک عالیشان کرسی پر رحمان شاہ براجمان تھے۔ ان کی سرخ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، ماتھے پر غصے کی شکنیں اس قدر گہری تھیں کہ جیسے ابھی کوئی طوفان برپا ہونے والا ہو۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی چاندی کی مونچھ والی چھڑی غصے سے فرش پر بار بار ٹھک ٹھک کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، نکالو اسے گھر سے باہر۔ رحمان شاہ کی گرجدار آواز نے حویلی کے طویل اور عریض صحن میں جیسے بجلی گرا دی تھی۔ ان کے الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح مشائم کے سینے میں اتر گئے تھے۔ بابا سائیں، خدا را مجھ پر رحم کریں، میں بے گناہ ہوں۔ مشائم نے فرش پر گھسیٹتے ہوئے اپنے سسر کے قدموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز سسکیوں میں ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ سچ نہیں ہے۔ رحمان شاہ نے حقارت سے اپنے پیر پیچھے کھینچ لیا، جیسے کسی غلیظ چیز نے انہیں چھو لیا ہو۔ بے گناہ؟ انہوں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ شرم تو تم لوگوں کو ویسے بھی چھو کر نہیں گزری۔ ہم نے تو تمہیں انسانوں کی طرح اس حویلی کے ایک کونے میں پڑا رہنے دیا، لیکن تم جیسی غلیظ خون والی عورتیں اپنی اوقات دکھا ہی دیتی ہیں۔ آج اس حویلی کی بڑی بیگم نے جو خبر دی ہے، اس کے بعد تمہارا اس پاکیزہ حویلی میں ایک پل بھی رہنا ہمارے نام پر کلنک ہے۔ مشائم کا دل جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر آنے لگا۔ 6 ماہ، پورے 6 ماہ ہو گئے تھے اسے اس جہنم میں آئے ہوئے۔ جس دن سے وہ اس حویلی میں بنی بن کر آئی تھی، اس کا مقدر وہ تاریک اور سیلن زدہ اسٹور روم بن گیا تھا جو حویلی کے سب سے پچھلے حصے میں تھا۔ اسے 2 وقت کی روٹی کسی بھکارن کی طرح دے دی جاتی تھی۔ اس کا شوہر ریحان شاہ جس کے نام پر اسے قربان کیا گیا تھا، اس نے آج تک اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ تو اسے اپنے بھائی کا قاتل سمجھتا تھا۔ لیکن پھر وہ ایک رات اس کی زندگی میں آئی تھی۔ مشائم کی نظریں بے ساختہ برآمدے کے ایک کونے میں کھڑے ریحان شاہ کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اپنے بازو سینے پر باندھے سرد مہری سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے یہ سب کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ کسی بے جان چیز کے ساتھ ہو رہا ہو۔ مشائم نے رحم طلب اور امید بھری نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ ریحان، مشائم کی آواز بمشکل نکلی۔ ریحان شاہ، آپ تو سچ جانتے ہیں نا؟ خدا را انہیں بتائیے، میں کوئی بد کردار نہیں ہوں۔ یہ بچہ، وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ بچہ کسی غیر کا نہیں ہے، آپ انہیں سچ کیوں نہیں بتاتے؟ صحن میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں ریحان شاہ پر مرکوز ہو گئیں۔ ریحان کے چہرے کے پٹھے کھنچ گئے۔ اس نے ایک بار مشائم کی طرف دیکھا اور پھر نظریں چرا لیں۔ اس کی یہ خاموشی مشائم کے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ سیاہ رات کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ 1 مہینہ پہلے کی وہ رات جب طوفانی بارش ہو رہی تھی، اسٹور روم کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ ایک کونے میں سکڑی بیٹھی تھی۔ تبھی اچانک دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا تھا۔ ریحان شاہ دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نشے کی زیادتی سے سرخ تھیں اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی آدھی خالی بوتل تھی۔ وہ اپنے بھائی کی برسی کے غم کو شراب میں ڈبونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ غم غصے اور درندگی میں بدل چکا تھا۔ تمہارے بھائی نے میرا بازو توڑا ہے، اس نے میرا بھائی چھینا ہے۔ وہ نشے میں دھت بمشکل بول پا رہا تھا، لیکن اس کے ارادے خطرناک تھے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا مشائم کی طرف بڑھا۔
مشائم خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ نہیں ریحان شاہ، دور رہیں مجھ سے، خدا را۔ وہ چیخی تھی لیکن بارش کے طوفان میں اس کی آواز اس کمرے سے باہر نہ جا سکی۔ آج میں تم سے سب کچھ چھین لوں گا، آج تم اس حویلی کی خاک بنو گی۔ اس رات ریحان شاہ نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ مشائم کی عزت اور روح کو تار تار کر کے لیا تھا، اور اگلی صبح وہ اس حال میں سے چھوڑ کر چلا گیا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مشائم کئی دن تک بخار میں تڑپتی رہی، کسی نے اس کی خبر نہ لی، اور آج جب اسے چکر آنے پر بڑی بیگم نے زبردستی لیڈی ڈاکٹر کو بلوایا تو اس کی پریگنینسی کی خبر نے حویلی میں طوفان کھڑا کر دیا۔ ریحان شاہ، یہ کیا بکواس کر رہی ہے یہ ڈائن؟ رحمان شاہ نے گرج کر اپنے بیٹے سے پوچھا۔ ریحان نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے اندر کی بزدلی کو جھوٹی انا کے لبادے میں چھپایا اور آگے بڑھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے بابا سائیں، یہ عورت سراپا جھوٹ اور فریب ہے۔ ریحان کے الفاظ مشائم کے لیے کسی ایٹم بم کی طرح تھے۔ میں نے 6 ماہ سے اس کی شکل تک نہیں دیکھی، اس منحوس کا سایہ بھی مجھ پر نہیں پڑا۔ مجھے کیا معلوم کہ رات کے اندھیرے میں یہ کن غیر مردوں کو اس حویلی میں بلاتی رہی ہے؟ یہ اپنے گناہ کا ٹوکرا اب میرے سر پر رکھنا چاہتی ہے۔ نہیں، ایسا مت کہیں، خدا کا قہر نازل ہوگا آپ پر۔ مشائم شدت جذبات سے چیخی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے نا سچ؟ ریحان شاہ، اس رات آپ اسٹور روم میں آئے تھے، آپ نشے میں تھے، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی، آپ کیسے اپنے ہی خون کا انکار کر سکتے ہیں؟ چپ کر جاؤ غلیظ عورت۔ ریحان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ مشائم کے چہرے پر رسید کیا۔ مشائم دور جا کر گری، اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ میرے نام پر کیچڑ اچھالنے کی تیری جرت کیسے ہوئی؟ قاتلوں کی بہن، تو اسی لائق تھی کہ تجھے کتوں کے آگے ڈال دیا جاتا۔ رحمان شاہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کی بکواس سننا بھی میرے لیے گناہ ہے۔ شیرو، غفار، انہوں نے اپنے پہرے داروں کو آواز دی۔ 2 ہٹے کٹے پہرے دار آگے بڑھے۔ اس بدکار کو ابھی اسی وقت اس حویلی کے دروازے سے باہر پھینکا، اور خبردار جو کسی نے اسے مڑ کر بھی دیکھا، آج کے بعد اس کا اس حویلی اور شاہ خاندان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر اس نے دوبارہ اس دہلیز پر قدم رکھنے کی کوشش کی تو اسے گولیاں مار کر کتوں کے آگے ڈال دینا۔ رحمان شاہ کا فیصلہ حتمی تھا۔ نہیں بابا سائیں، مجھے مت نکالیں، میرے بھائی نے مجھے یہاں آپ کے حوالے کیا تھا، میں کہاں جاؤں گی اس رات کے اندھیرے میں؟ میرے ماں باپ تو پہلے ہی مر چکے ہیں، بھائی جیل میں ہے، میری دنیا اجڑ جائے گی۔ مشائم پہرے داروں کے ہاتھوں میں مچلتی ہوئی چلائی۔ تمہاری دنیا تو اسی دن اجڑ گئی تھی جس دن تمہارے بھائی نے میرے بیٹے پر گولی چلائی تھی، لے جاؤ اسے۔ پہرے داروں نے مشائم کو بازوؤں سے پکڑا اور بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بھاری آہنی دروازے کی طرف لے گئے۔ مشائم کے قدم زمین پر رگڑ کھا رہے تھے۔ وہ مڑ مڑ کر ریحان کو دیکھ رہی تھی جو اب اپنی پیٹھ موڑ کر کھڑا تھا۔ ایک عورت کی عزت اور زندگی ایک مرد کی جھوٹی انا اور بزدلی کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ ریحان شاہ، تم پچھتاؤ گے، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، میرا خدا تم سے بدلہ لے گا۔ مشائم کی دلخراش چیخیں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ پہرے داروں نے حویلی کا بڑا لوہے کا گیٹ کھولا اور اسے باہر کی کچی سڑک پر دھکا دے دیا۔ مشائم منہ کے بل مٹی اور پتھروں پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، حویلی کا بھاری دروازہ ایک بھیانک آواز کے ساتھ اس کے منہ پر بند کر دیا گیا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا، سرد ہوا کے جھونکے اس کے وجود سے ٹکرا رہے تھے۔ مشائم نے بمشکل اپنا سر اٹھایا، اس کے کپڑے مٹی اور خون سے لت پت تھے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں ایک نئی زندگی نے جنم لیا تھا، ایک ایسی زندگی جس کا باپ اس کا وجود ماننے سے انکاری تھا اور جس کی ماں کے پاس سر چھپانے کو کوئی چھت نہیں تھی۔ مشائم کی آنکھوں کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ اب وہاں صرف درد تھا اور اس درد کے پیچھے سر اٹھاتی ہوئی ایک خاموش بغاوت تھی۔ اسے اب اپنے لیے نہیں بلکہ اس وجود کے لیے جینا تھا جو اسے اپنے اندر محسوس ہو رہا تھا۔ 6 ماہ پہلے مشائم کا تعلق گاؤں کے ایک مڈل کلاس اور عزت دار گھرانے سے تھا۔ اس کا گھر کچا پکا ضرور تھا لیکن وہاں محبتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے والد اکبر ایک محنتی کسان تھے اور ماں نصرت ایک شفیق اور سادہ دل عورت تھی۔ ان دونوں کی کل کائنات ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا عابد جو باپ کے ساتھ کھیتی باڑی میں ہاتھ بٹاتا تھا، اور چھوٹی بیٹی مشائم جو اس گھر کی رونق اور سب کی لاڈلی تھی۔ مشائم علاقے کی باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ جہاں گاؤں کی لڑکیاں چولہا چوکا سنبھالنے اور کم عمری کی شادیوں کے خواب دیکھتی تھیں، وہاں مشائم کی آنکھوں میں کتابوں اور علم کی چمک تھی۔ وہ بے حد ذہین تھی۔ اس نے حال ہی میں FSC کے امتحانات دیے تھے اور اسے یقین تھا کہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو کر میڈیکل کالج میں داخلہ لے گی۔ وہ ایک خوبصورت اور روشن صبح تھی۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں چارپائی پر بیٹھے اکبر اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ نصرت باورچی خانے سے ناشتے کی ٹرے لا رہی تھی۔
مشائم اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے عابد سے الجھ رہی تھی۔ بھائی جان، آپ نے میری فزکس کی کتاب کہاں رکھی ہے؟ مجھے اپنے نوٹس مکمل کرنے ہیں۔ مشائم نے مصنوعی غصے سے اپنے بھائی کو گھورا۔ عابد ہنستا ہوا آگے بڑھا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ میری پاگل گڑیا، تو نے تو امتحان دے دیے ہیں، اب رزلٹ کا انتظار کر۔ پورے گاؤں میں کسی کی بیٹی نے اتنی پڑھائی نہیں کی جتنی تو نے کی ہے۔ جب تو سفید کوٹ پہن کر گاؤں کی گلیوں سے گزرے گی نا تو میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا۔ ہاں، پہلے میرا رزلٹ تو آنے دیں، پھر یہ خواب دیکھیے گا۔ مشائم مسکرائی، اس کے چہرے پر حیا اور خوشی کی ملی جلی چمک تھی۔ اکبر نے اخبار تہہ کرتے ہوئے کہا، میری بیٹی تو ابھی سے ڈاکٹر ہے، اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ عابد پتر، جلدی ناشتہ کر لے، آج کھیتوں کو پانی لگانے کی ہماری باری ہے۔ جاگیرداروں کے کارندے ویسے ہی ہمارے پانی پر نظریں جمائے بیٹھے رہتے ہیں۔ جی بابا، میں بس ناشتہ کر کے نکلتا ہوں، آج تو پانی کی باری میں خود کھڑے ہو کر لوں گا، عابد نے پرعزم لہجے میں کہا اور روٹی کا نوالا توڑا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ہنستا مسکراتا صبح کا ناشتہ اس خاندان کا آخری پرسکون لمحہ تھا۔ وہ صبح اپنے ساتھ جو دوپہر لانے والی تھی وہ قیامت سے کم نہ تھی۔ دوپہر کے وقت اچانک گھر کا دروازہ اتنی زور سے بجا کہ نصرت کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ گر کر ٹوٹ گیا۔ دروازہ کھلنے پر جو منظر سامنے آیا، اس نے مشائم اور اس کے والدین کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ عابد ہانپتا کانپتا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے مٹی اور خون میں لت پت تھے، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے؟ یہ خون کیسا ہے؟ تجھے کسی نے مارا ہے؟ نصرت چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کا چہرہ تھام لیا۔ بابا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ عابد کی آواز خوف سے بند ہو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ فرمان شاہ، رحمان شاہ کا چھوٹا بیٹا، وہ مارا گیا مجھ سے۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اکبر کا رنگ فک ہو گیا۔ مشائم دروازے کی چوکھٹ پکڑے پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ بابا، آج ہماری پانی کی باری تھی، میں نے کھیت کی طرف پانی موڑا تو فرمان شاہ اپنے گنڈوں کے ساتھ آ گیا۔ وہ زبردستی ہمارا پانی اپنی زمینوں کی طرف موڑنے لگا۔ میں نے روکا تو اس نے مجھے گالیاں دیں، میری ماں بہن کو گالیاں دیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اسے دھکا دیا تو وہ پیچھے گر گیا اور اس کا سر ٹیوب ویل کی لوہے کی چرخی سے ٹکرایا اور وہ وہیں مر گیا۔ بابا، اس کے کان اور ناک سے خون بہنے لگا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا بابا۔ عابد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا عذاب نازل ہو گیا ہم پر۔ نصرت نے سینہ پیٹ لیا۔ اکبر جانتا تھا کہ شاہ خاندان سے دشمنی کا مطلب موت تھا۔ عابد، تو یہاں سے بھاگ جا، اگر رحمان شاہ کے بندوں نے تجھے پا لیا تو وہ تجھے بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو ڈال دیں گے۔ تو شہر چلا جا، کہیں چھپ جا۔ اور آپ لوگ، میں آپ کو کیسے چھوڑ دوں؟ ہماری فکر مت کر، بس نکل جا یہاں سے۔ اکبر نے زبردستی عابد کو پچھلے دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ عابد کے جانے کے چند گھنٹوں بعد ہی شاہ حویلی کے مسلح گنڈوں نے اکبر کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے گھر کا سارا سامان توڑ پھوڑ دیا۔ اکبر کو بے دردی سے مارا پیٹا، لیکن جب عابد نہ ملا تو وہ یہ دھمکی دے کر چلے گئے کہ پنچایت جو فیصلہ کرے گی وہ انہیں ماننا ہوگا۔ اگلی صبح گاؤں کے سب سے بڑے میدان میں پنچایت بیٹھی۔ پورا میدان بندوق برداروں سے بھرا ہوا تھا۔ رحمان شاہ ایک اونچی چارپائی پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اکبر کو گھسیٹ کر پنچایت کے سامنے پیش کیا گیا۔ میرا جوان بیٹا اس کمینے عابد نے چھین لیا۔ رحمان شاہ کی گرجدار آواز پورے میدان میں گونجی۔ مجھے خون کا بدلہ خون چاہیے، عابد کو میرے حوالے کرو۔ سائیں، میرا بیٹا غائب ہے، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ حادثہ تھا، مجھ غریب پر رحم کریں۔ اکبر ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہا تھا۔ حادثہ؟ میرے خون کے ساتھ حادثہ؟ رحمان شاہ نے رعونت سے کہا، اگر تمہارا بیٹا بھاگ گیا ہے تو اس کا ہرجانہ تمہارا خاندان بھرے گا۔ پنچایت کا فیصلہ ہے کہ عابد کے خون کے بدلے اکبر کی بیٹی مشائم کو میرے بڑے بیٹے ریحان شاہ کے لیے ونی کیا جائے گا۔ ونی؟ اکبر پر جیسے بجلی گر گئی۔ نہیں سائیں، میری بچی معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، اس نے ابھی FSC کا امتحان دیا ہے، وہ تو ابھی بچی ہے۔ میری جان لے لیں، میرے گھر کو آگ لگا دیں، لیکن میری بیٹی کو اس آگ میں مت جھونکیں۔ اکبر رحمان شاہ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اکبر، سرپنچ کی کڑکدار آواز آئی، فیصلہ ہو چکا ہے، یا بیٹی دو یا پھر ہم تمہارے پورے خاندان کو زندہ جلا دیں گے۔ رات کے اندھیرے میں جب مشائم کو سرخ رنگ کے جوڑے کی بجائے ایک سادے سے سوتی کپڑے میں لپیٹ کر حویلی لایا جا رہا تھا تو اس کی ماں نصرت اس کی چوکھٹ پر بے ہوش پڑی تھی۔
اور باپ اکبر کی آنکھوں کی روشنی جیسے ختم ہو چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھنے والی لڑکی ایک ہی جھٹکے میں ایک قاتل کی بہن اور ایک ونی بن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اور واقعی چند ہی مہینوں میں وہ دونوں خون کے آنسو روتے روتے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ شاہ حویلی کے وہ بڑے بڑے دروازے مشائم کے لیے کسی قبرستان کے دروازے ثابت ہوئے۔ جس دن وہ حویلی آئی، اس کا شوہر ریحان شاہ جو اپنے بھائی کی موت کے صدمے میں پاگل ہو رہا تھا، اس نے مشائم کی شکل تک دیکھنے سے انکار کر دیا۔ اس قاتل کے خون کو میری نظروں سے دور لے جاؤ، ورنہ میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ ریحان کی اس دھتکار نے مشائم کے وجود کو لرزا دیا تھا۔ اسے حویلی کے سب سے پچھلے حصے میں موجود ایک تاریک اور سیلن زدہ سٹور روم میں دھکیل دیا گیا۔ وہاں پرانی چارپائیاں، ٹوٹا ہوا فرنیچر اور گرد و غبار اس کا مقدر بن گئے۔ حویلی میں اس کی حیثیت ایک فالتو پرزے، ایک بے جان شے سے زیادہ نہیں تھی۔ نوکرانیاں اسے حقارت سے دیکھتیں اور 2 وقت کا بچا کھچا کھانا ایسے دیتی جیسے کسی کتے کو روٹی ڈال رہی ہوں۔ اس کی کتابیں، اس کے خواب، اس کا فخر، سب کچھ اس اندھیرے کمرے کی نظر ہو گیا۔ وہ سارا دن حویلی کے کونوں کی صفائی کرتی اور رات کو اپنے بھائی اور والدین کی یاد میں روتی رہتی۔ اسے ریحان شاہ سے کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ونی کی گئی لڑکیوں کا کوئی شوہر نہیں ہوتا، وہ صرف انتقام کا نشانہ ہوتی ہیں۔ وہ اس خاموش اور ذلت بھری زندگی پر راضی ہو چکی تھی کہ کم از کم اس کی جان محفوظ تھی۔ لیکن پھر وہ طوفانی رات آ گئی۔ مشائم کی آنکھیں جو سڑک کی مٹی پر جمی تھیں دوبارہ بہنے لگیں۔ وہ رات اسے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح یاد تھی، جب ریحان شاہ نے نشے کی دھت حالت میں سٹور روم کا دروازہ توڑا تھا۔ اس رات اس نے مشائم میں ایک انسان، ایک بیوی یا ایک عورت نہیں دیکھی تھی، بلکہ وہ صرف اپنے اندر کے درندے اور غصے کو شانت کرنے آیا تھا۔ تم نے مجھ سے میرا بھائی چھینا ہے، آج میں تمہارے غرور کو مٹی میں ملاؤں گا۔ اس کی نشے میں ڈوبی آواز اور درندوں جیسی گرفت نے مشائم کی روح تک کو کچل ڈالا تھا۔ اس ایک رات کی قربت نے جو سراسر زبردستی اور درندگی تھی، مشائم کے اندر ایک نئی جان کو بو دیا تھا۔ وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اب جب وہ ریحان کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو اس کے حالات بدل جائیں گے۔ شاید ریحان اپنے خون کو پہچان لے اور اسے بیوی کا درجہ نہ صحیح ایک انسان کا درجہ دے دے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب بڑی بیگم کو لیڈی ڈاکٹر سے یہ خبر ملی تو بجائے خوش ہونے کے انہوں نے حویلی سر پر اٹھا لی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بیٹے نے تو آج تک اس قاتل کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ ضرور اس بدچلن کا اپنا کوئی گناہ ہے جو اب وہ شاہ خاندان کے سر تھوپنا چاہتی ہے۔ بڑی بیگم کے زہریلے بول پورے گھر میں گونجے، اور پھر وہی ہوا جس کا مشائم کو ڈر تھا۔ ریحان شاہ جو اپنی جھوٹی انا اور خاندانی دباؤ کا شکار تھا، اس نے سچائی کا سامنا کرنے کے بجائے بزدلی کا راستہ چنا۔ اس نے سب کے سامنے اپنی اس رات کی درندگی سے صاف انکار کر دیا اور الٹا مشائم کے دامن پر بدکاری اور غلاظت کا ایسا داغ لگا دیا جسے وہ مر کر بھی نہیں دھو سکتی تھی۔ اس پر یہ الزام لگا دیا گیا کہ وہ اس حویلی میں ایک فالتو پرزے کی طرح پڑی رہنے کے باوجود رات کے اندھیرے میں غیر مردوں کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہے۔ سرد ہوا کے ایک تیز جھونکے نے مشائم کو ماضی کی ان اذیت ناک یادوں سے کھینچ کر دوبارہ حال کی تلخ حقیقت میں لا پھینکا۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، بھائی نہ جانے کس حال میں تھا، یا زندہ بھی تھا یا نہیں، اور جس گھر کو اس نے تقدیر کا لکھا سمجھ کر اپنایا تھا، اس نے اسے بدکار قرار دے کر آدھی رات کو سڑک پر پھینک دیا تھا۔ مشائم نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کے پیٹ میں پلنے والی اس ننھی جان نے اسے ایک عجیب سی طاقت دی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کانپتے پیروں کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ بنی کی گئی وہ مجبور مشائم نہیں تھی جو ہر ظلم خاموشی سے سہ لیتی۔ اب وہ ایک ماں تھی جسے بے گناہی کے اس توق کو توڑنا تھا جو اس کے اور اس کے آنے والے بچے کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس نے ایک آخری بار شاہ حویلی کی اونچی اور مغرور دیواروں کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے ایک کمزور عورت سمجھ کر گھر سے نکالا ہے رحمان شاہ، لیکن یاد رکھنا، خدا کی عدالت میں جب میری بے گناہی کا ثبوت پیش ہوگا تو شاہ حویلی کی یہ اونچی دیواریں تمہارا غرور بچانے کے لیے چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اس نے اپنے قدم اس تاریک سڑک کی طرف بڑھا دیے جہاں اس کی منزل نامعلوم تھی لیکن ارادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ 6 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا۔ وقت کی بے رحم موجوں نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ شاہ حویلی کا جاہ و جلال شاید اب بھی قائم تھا، لیکن مشائم کے لیے وہ ماضی کسی راکھ کے ڈھیر سے زیادہ نہیں تھا۔ شہر کے سب سے بڑے سٹی ہاسپٹل میں آج معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ اسٹریچر کے پہیوں کی آوازیں، نرسوں کی بھاگ دوڑ اور لواحقین کی سسکیاں ایک عجیب سا شور برپا کر رہی تھیں۔ اسی دوران ایمبولینس کا سائرن ہاسپٹل کے گیٹ پر گونجا۔ وارڈ بوائے تیزی سے باہر لپکے۔ اسٹریچر پر ایک شخص لہو لہان پڑا تھا۔ اس کا سفید لباس خون سے تر ہو کر سرخ ہو چکا تھا۔
چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے اور وہ درد کی شدت سے نیم بے ہوشی کے عالم میں کراہ رہا تھا۔ جلدی کرو، کیس بہت سیریس ہے، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے۔ فوری طور پر ڈاکٹر مشائم کو انفارم کرو، وہ OT میں ہے، ایک نرس نے فائل سنبھالتے ہوئے کہا۔ مریض کو تیزی سے ایمرجنسی وارڈ سے ہوتا ہوا آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا گیا۔ چند گھنٹوں کی تگ و دو اور کامیاب سرجری کے بعد جب مریض کو ICU میں شفٹ کیا گیا تو ریحان شاہ نے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں۔ سفید چھت، مشینوں کی بیپ بیپ کرتی آوازیں اور ناک میں لگی آکسیجن نالی۔ اسے یاد آیا کہ وہ اپنی تیز رفتار گاڑی میں جا رہا تھا جب سامنے سے آتے ٹرک نے اسے کچل ڈالا تھا۔ اس نے کراہتے ہوئے پہلو بدلنا چاہا تو پورے وجود میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ سفید لیب کوٹ پہنے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائے ایک خاتون ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک پیشہ ورانہ سنجیدگی تھی۔ بال نفاست سے جوڑے میں بندھے تھے اور چال میں ایک خاص وقار تھا۔ اس نے فائل پر نظر ڈالتے ہوئے بیڈ کے قریب آ کر مشینوں کی ریڈنگ چیک کرنا شروع کی۔ ریحان شاہ کی نظریں جب اس ڈاکٹر کے چہرے پر پڑیں تو اسے لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم گئی ہو۔ وہی نقش و نگار، وہی معصومیت، لیکن اب اس میں بلا کی خود اعتمادی اور ایک ایسی چمک تھی جو اسے پتھر کر دینے کے لیے کافی تھی۔ مشائم، ریحان کے خشک ہونٹوں سے ایک لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ اسے لگا شاید وہ موت کے قریب ہے، اس لیے اسے وہ وہم دکھ رہے ہیں جن کا بوجھ وہ 6 سال سے اپنے ضمیر پر اٹھائے پھر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ریڈنگ نوٹ کرتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ریحان کے لیے نہ کوئی نفرت تھی، نہ غصہ، اور نہ ہی کوئی پہچان تھی۔ وہاں صرف ایک ڈاکٹر کی اپنے مریض کے لیے فکر تھی۔ شاہ صاحب، آپ کو ہوش آ گیا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ابھی آپ بات کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور سرجری کے بعد آپ کے وائٹلز ابھی مستحکم نہیں ہیں۔ مشائم کا لہجہ اتنا سپاٹ اور پروفیشنل تھا جیسے وہ کسی اجنبی سے بات کر رہی ہو۔ ریحان نے کوشش کر کے تھوڑا سا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، پچھتاوا اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ مشائم، تم؟ کیا یہ واقعی تم ہو؟ میں شاید کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ شاہ حویلی کی ونی یہاں ڈاکٹر کے روپ میں۔ مشائم نے ایک لمحے کے لیے اپنی فائل بند کی اور سرد نظروں سے ریحان کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہ تپش تھی جو ریحان کے اندر تک کو جھلسا گئی۔ شاہ صاحب، ماضی کے قصے دہرانے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ اس وقت آپ میرے مریض ہیں اور میں آپ کی ڈاکٹر۔ میرا فرض آپ کی جان بچانا تھا جو میں نے نبھا دیا۔ اب باقی کام آرام اور ادویات کا ہے۔ اس نے مڑ کر قریب کھڑی نرس کو ہدایت دی۔ سسٹر، ان کے وائٹلز ہر آدھے گھنٹے بعد مانیٹر کیجیے گا۔ کسی بھی قسم کی تبدیلی ہو تو فوراً مجھے مطلع کریں۔ مشائم، میری بات تو سنو۔ ریحان نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا چاہا لیکن مشائم اس کے چھونے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گئی۔ ڈاکٹر مشائم کہیے شاہ صاحب، اب میرے اور آپ کے درمیان صرف یہی ایک رشتہ باقی ہے، ڈاکٹر اور مریض کا۔ وہ بغیر مڑے پروقار قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریحان شاہ وہیں پڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں 6 سال پرانی وہ رات گھوم گئی جب اس نے اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر حویلی سے باہر پھینکا تھا، جب اس نے اسے بدکار کہا تھا، جب اس نے اسے سڑک کی مٹی پر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کیسے؟ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا۔ وہ بے سہارا لڑکی جس کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں تھی، جس کا بھائی جیل میں تھا اور جس کے ماں باپ مر چکے تھے، وہ اس مقام تک کیسے پہنچی؟ اور وہ بچہ، میرا خون، وہ کہاں ہے؟ اگلے چند دن ریحان شاہ کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھے۔ ہاسپٹل کے باہر اس کے محافظوں کا پہرا تھا۔ قبیلے کے لوگ خیریت پوچھنے آ رہے تھے لیکن ریحان کی نظریں صرف اس ایک دروازے پر جمی رہتیں جہاں سے مشائم کو اندر آنا تھا۔ مشائم روزانہ آتی، پروفیشنلی اس کا معائنہ کرتی، نرسوں کو ہدایات دیتی اور خاموشی سے چلی جاتی۔ ریحان نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اسے کوئی موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ اس کی خود اعتمادی اور اس کا لہجہ ریحان کے غرور کو ہر روز پاش پاش کرتا تھا۔ ایک شام جب وارڈ میں خاموشی تھی، مشائم اس کی پٹی تبدیل کرنے آئی۔ ریحان نے ہمت جمع کی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مشائم، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں بزدل تھا، میں خاندانی انا کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن خدا کے لیے مجھے بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ اور وہ بچہ کہاں ہے؟ مشائم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وہ ضبط ٹوٹ رہا تھا جو اس نے 6 سال سے برقرار رکھا تھا۔ آپ کو میرے بچے کے بارے میں پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے شاہ صاحب۔ جس دن آپ نے بھری محفل میں اس کے وجود سے انکار کیا تھا، اسی دن آپ نے اس پر اپنا ہر حق کھو دیا تھا۔ میں پچھتا رہا ہوں مشائم۔ ان 6 سالوں میں کوئی ایسی رات نہیں گزری جب تمہاری وہ چیخیں میرے کانوں میں نہ گونجی ہوں۔
میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ ریحان کی آواز میں سچی تڑپ تھی۔ ڈھونڈنے کی کوشش؟ مشائم زہر کند لہجے میں ہنسی۔ تب جب میں سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہی تھی، جب مجھے ایک وقت کی روٹی کے لیے لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے پڑے تاکہ میں اپنی تعلیم مکمل کر سکوں اور اپنے بچے کو پال سکوں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ایک بنی اور ایک بدکار قرار دی گئی عورت کے لیے اس معاشرے میں رہنا کتنا مشکل ہے؟ مشائم نے ایک گہرا سانس لیا اور ریحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جب آپ نے مجھے نکالا تھا تو میرے پاس صرف 2 راستے تھے، یا تو میں خودکشی کر لیتی یا پھر میں جی کر دکھاتی۔ میں نے جینے کا فیصلہ کیا، اپنے اس بچے کے لیے جسے آپ نے غلیظ خون کہا تھا۔ میں شہر آئی، ایک فلاحی ادارے نے میری مدد کی، میں نے راتوں کو جاگ کر اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کی، اسکالرشپ لی، اور آج میں یہاں ہوں۔ یہ مقام، یہ سفید کوٹ، یہ عزت، یہ سب میں نے اپنی ہمت اور خدا کے فضل سے پایا ہے۔ اس میں آپ کے پچھتاوے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، ریحان نے لجاجت سے کہا۔ وہ ایک ایسی دنیا میں ہے جہاں اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون ہے، اور میں کبھی اسے یہ بتانا بھی نہیں چاہتی۔ اس کے لیے اس کی ماں ہی اس کا سب کچھ ہے۔ مشائم نے آخری بار اس کی پٹی درست کی۔ آپ اب خطرے سے باہر ہیں، کل آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ دوبارہ کبھی میرے سامنے آنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ مشائم کمرے سے باہر نکل گئی اور ریحان شاہ ہاسپٹل کے اس قیمتی بیڈ پر پڑا خود کو دنیا کا سب سے غریب اور لاچار انسان محسوس کرنے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ صحت یاب ہو کر اس گتھی کو سلجھائے گا، لیکن مشائم نے تو پوری داستان ہی بدل دی تھی۔ وہ ونی اب کسی کی قیدی نہیں تھی، وہ اپنی تقدیر کی خود مالک بن چکی تھی۔ شاہ حویلی کا غرور آج ایک ڈاکٹر کے قدموں میں دم توڑ چکا تھا۔ ریحان جانتا تھا کہ وہ چاہے جتنی بھی دولت خرچ کر لے، وہ مشائم کی ان آنکھوں میں اپنے لیے دوبارہ وہ پرانی محبت اور لحاظ کبھی نہیں لا سکے گا۔ شاہ حویلی کے در و دیوار آج بھی اپنی جگہ ساکت اور جامد تھے، مگر ان دیواروں کے اندر رہنے والے انسانوں کے دلوں میں ایک نیا طوفان انگڑائیاں لے رہا تھا۔ ریحان شاہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر حویلی تو آ گیا تھا، لیکن اس کا جسم یہاں تھا اور روح کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ وہ عالیشان کمرہ جس میں کبھی وہ سکون کی نیند سوتا تھا، اب اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اسے ہر آہٹ پر مشائم کی سسکیاں سنائی دیتی، اور ہر اندھیری رات اسے اس طوفانی رات کی یاد دلاتی جب اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ وہ گھنٹوں اپنے بیڈ روم کی بالکونی میں کھڑا دور افق کو تکتا رہتا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے اور چہرے کی سرخی پچھتاوے کی آگ میں جھلس کر پیلی پڑ گئی تھی۔ رحمان شاہ جو اپنے بیٹے کے جاہو جلال اور روب کے گرویدہ تھے، اپنے شیر جیسے بیٹے کو یوں ٹوٹتا دیکھ کر اندر ہی اندر لرز اٹھے تھے۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور حویلی کے در و دیوار پر نارنجی روشنی پھیل رہی تھی، رحمان شاہ اپنے مخصوص روبدار انداز میں ریحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ریحان کرسی پر بیٹھا سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ رحمان شاہ کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ ریحان نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ جی بابا سائیں۔ رحمان شاہ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی چاندی کی مونچھ والی چھڑی فرش پر زور سے لگی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ ہسپتال سے آئے تمہیں 1 ہفتہ ہو گیا ہے، نہ تم کچہری جا رہے ہو، نہ زمینوں کا حال دیکھ رہے ہو۔ تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں کہ تم سوئے نہیں ہو۔ کیا بات ہے ریحان؟ کیا وہ حادثہ تمہارے اعصاب پر اس قدر سوار ہو گیا ہے کہ تم شاہوں کی روایت ہی بھول گئے ہو؟ ریحان کی خاموشی برقرار رہی۔ اس نے نظریں جھکا لیں کیونکہ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ بولو ریحان، کیا چھپا رہے ہو تم؟ رحمان شاہ کا لہجہ اب تھوڑا نرم لیکن پرتجسس تھا۔ ہم نے شہر کے بہترین ہسپتال میں تمہارا علاج کروایا ہے تاکہ تم جلد صحت یاب ہو جاؤ، پھر آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم گمسم ہی ہو گئے ہو؟ ریحان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ پچھتاوے کا وہ لاوا جو 6 سال سے اس کے سینے میں پک رہا تھا آج ابل پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابا سائیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ ریحان کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رحمان شاہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار اپنے مغرور بیٹے کو یوں روتے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیسا گناہ؟ بابا سائیں، وہ ڈاکٹر، وہ کوئی اور نہیں، مشائم تھی، وہی مشائم جسے 6 سال پہلے ہم نے بدکاری کا الزام لگا کر کالی رات میں دھکے دے کر نکالا تھا۔ ریحان نے ہانپتے ہوئے انکشاف کیا۔ رحمان شاہ کے ہاتھ سے چھڑی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ کیا؟ وہ لڑکی، وہ تو مرکھب گئی ہوگی، وہ ڈاکٹر کیسے بن سکتی ہے؟ ریحان نے تڑپ کر کہا۔
نہیں بابا سائیں، وہ جی رہی ہے اور وہ ایک بہت بڑی سرجن بن چکی ہے۔ اس نے میری جان بچائی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے جو نفرت تھی اس نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے بابا سائیں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس طوفانی رات میں نشے میں دھت اس کے اسٹور روم میں گیا تھا۔ وہ گناہ میرا تھا بابا سائیں، اس معصوم کا نہیں۔ میں نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس کی چادر تار تار کی تھی، اور جب اس کے بدن میں میرا خون پلنے لگا تو میں اپنی جھوٹی انا اور آپ کے ڈر سے مکر گیا۔ میں نے اپنے ہی خون کو غلیظ کہا، میں نے اپنے ہی بیٹے کو سڑک پر پھینکوا دیا۔ کمرے میں جیسے موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ رحمان شاہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، لیکن یہ غصہ مشائم کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی بزدلی پر تھا۔ ان کے نزدیک گناہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنا اپنے خون سے مکر جانا۔ تم نے یہ کیا کیا ریحان شاہ؟ رحمان شاہ کی آواز لرز رہی تھی۔ تم نے شاہوں کی غیرت کو سڑک پر نیلام کر دیا۔ تم نے اپنے باپ سے جھوٹ بولا۔ تم نے مجھے اپنے پوتے کا قاتل بنا دیا۔ رحمان شاہ نے ایک زوردار تھپڑ ریحان کے چہرے پر رسید کیا۔ ریحان پیچھے گرا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے یہ سزا بہت کم ہے۔ لعنت ہے تم پر۔ رحمان شاہ دھاڑے۔ ان کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ اگر تم اسے اپنی بیوی مان لیتے تو ہم اسے حویلی کے ایک کونے میں پڑا رہنے دیتے، لیکن تم نے اسے بدکار کہا۔ تم نے شاہ خاندان کے وارث کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ وہ شاہوں کا خون تھا ریحان۔ اسے کسی کچے مکان یا ہسپتال کے وارڈ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے اس حویلی کے آنگن میں ہونا چاہیے تھا۔ رحمان شاہ غصے میں کمرے کے چکر لگانے لگے۔ ان کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی کہ ان کا وارث کہیں باہر گمنامی میں پل رہا ہے۔ اب میں ایک لمحہ بھی اپنے پوتے کے بغیر نہیں رہ سکتا، رحمان شاہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ شاہوں کا خون کسی غیر کی دہلیز پر نہیں رہے گا۔ جاؤ، ابھی اسی وقت شہر جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ اسے کہو کہ رحمان شاہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہے، اسے اس کا مقام ملے گا، اسے اس حویلی کی بڑی بیگم کا درجہ ملے گا، بس وہ ہمارے پوتے کو لے آئے۔ ریحان نے لرزتے ہوئے کہا، بابا سائیں، وہ نہیں آئے گی، وہ بدل چکی ہے۔ وہ اب وہ ڈری سہمی مشائم نہیں ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس کے بیٹے کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ ہم سے نفرت کرتی ہے۔ رحمان شاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی صفاقی آ گئی۔ اس کی یہ جرت! کیا وہ رحمان شاہ کے حکم کو ٹالے گی؟ کیا وہ ہمارے پوتے کو ہم سے دور رکھے گی؟ ریحان شاہ، تم جاؤ گے اور پیار سے اسے منا کر لاؤ گے۔ اگر وہ نہ مانے تو اسے یاد دلا دینا کہ رحمان شاہ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے گی تو ہم اپنے پوتے کو اٹھا لائیں گے۔ شاہوں کا وارث شاہوں کے پاس ہی رہے گا، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ ریحان شاہ یہ سن کر کانپ اٹھا۔ اسے مشائم کی وہ آنکھیں یاد آئیں جن میں اپنے بچے کے لیے جان دینے کا عزم تھا۔ نہیں بابا سائیں، ایسا مت کیجیے گا، وہ مر جائے گی لیکن اپنے بچے کو نہیں دے گی، وہ بہت مضبوط ہو چکی ہے۔ مضبوط؟ رحمان شاہ نے حقارت سے کہا، اس حویلی کی دیواروں سے زیادہ مضبوط کچھ نہیں ہے۔ تم آج ہی شہر روانہ ہوگے اور اسے یہ پیغام دو گے۔ اسے کہو کہ یہ اس کے سسر کا حکم ہے اور ایک باپ کی التجا بھی۔ اگر وہ شرافت سے مان گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر رحمان شاہ کو اپنے طریقے استعمال کرنا آتے ہیں۔ ریحان شاہ نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کا حکم پتھر پر لکیر ہے۔ اسے ایک طرف مشائم کی نفرت کا سامنا کرنا تھا اور دوسری طرف اپنے باپ کے اس خوفناک فیصلے کا جو مشائم کی زندگی میں ایک بار پھر زلزلہ لا سکتا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر نکلا، جبکہ رحمان شاہ بالکونی میں کھڑے شاہ حویلی کے وسیع صحن کو دیکھ رہے تھے، جہاں اب وہ اپنے پوتے کو کھیلتے ہوئے دیکھنے کے خواب بن رہے تھے۔ مشائم کی سیاہ گاڑی جب حویلی کے وسیع و عریض صحن میں رکی تو پورے گاؤں میں جیسے سب کی سانسیں تھم گئیں۔ گاڑی سے پہلے مشائم اتری، جس نے اب سادہ سوتی جوڑے کی جگہ ایک نفیس اور مہنگا لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ آنکھوں پر لگے سیاہ چشمے کے پیچھے وہ آنکھیں تھیں جن میں اب خوف نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس کی پوری شخصیت میں ایک وقار نظر آ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور ایک 5 سالہ خوبصورت بچے کا ہاتھ تھاما جس کے نقش و نگار ہو بہو ریحان شاہ سے ملتے تھے۔ رحمان شاہ اور ریحان شاہ برآمدے میں کھڑے منتظر تھے۔ رحمان شاہ کی نظریں جیسے ہی اپنے پوتے پر پڑی ان کے سخت چہرے کے تاثرات پگھلنے لگے۔ وہ خون جو ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا آج ان کے سامنے ایک جیتی جاگتی تصویر بن کر کھڑا تھا۔ مشائم خاموشی سے چلتی ہوئی برآمدے تک آئی۔ رحمان شاہ نے آگے بڑھ کر بچے کو گود میں لینا چاہا، لیکن مشائم نے ہلکے سے اشارے سے بچے کو اپنے پیچھے کر لیا۔
ٹھہریے شاہ صاحب۔ مشائم کی آواز میں وہ گرج تھی جو کبھی رحمان شاہ کی شخصیت کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ آپ اسے چھوئیں، آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ میں یہاں کسی صلح یا معافی کے لیے نہیں آئی۔ میں یہاں صرف اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور آپ میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں اسے کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے میں اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے آپ کی دیواروں کے اندر رہنے پر راضی ہوئی ہوں۔ رحمان شاہ جو کبھی کسی کی بات نہیں سنتے تھے آج خاموش تھے۔ ان کی نظریں صرف اس بچے پر جمی تھیں۔ مشائم، ہم مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ یہ بچہ ہمارا خون ہے، شاہوں کا وارث ہے۔ وارث؟ مشائم نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، جس خون کو آپ نے سڑک پر بہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، آج وہ آپ کا وارث بن گیا۔ میری شرائط واضح ہیں شاہ صاحب، میں اس حویلی میں رہوں گی لیکن میرا اپنا الگ حصہ ہوگا، کوئی میرے کام میں مداخلت نہیں کرے گا۔ میں ہسپتال جانا جاری رکھوں گی اور میرا بیٹا صرف میری نگرانی میں رہے گا۔ اگر مجھے لگا کہ یہاں اس کی تربیت اور سلامتی پر کوئی آنچ آ رہی ہے تو میں اسی پل اسے لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی اور پھر آپ کی بندوقیں بھی مجھے نہیں روک پائیں گی۔ رحمان شاہ نے گہرا سانس لیا اور سر ہلایا۔ ہمیں تمہاری ہر شرط منظور ہے، آج سے یہ حویلی تمہاری ہے، تم جیسے چاہو یہاں رہو، بس ہمیں اس بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے دو۔ ریحان شاہ جو ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، ہمت کر کے آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی نمی تھی۔ مشائم، کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ مشائم نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ کہیے شاہ صاحب۔ ریحان اس کے سامنے جھک گیا۔ مشائم، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ میں نے تمہاری عزت، تمہارے خواب اور تمہاری روح کو زخمی کیا۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو کہ میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکوں، ایک باپ اور ایک شوہر کی حیثیت سے۔ مشائم نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ شوہر؟ ریحان شاہ، وہ رشتہ تو اسی رات ختم ہو گیا تھا جب آپ نے نشے میں دھت ہو کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اور باپ وہ نہیں ہوتا جو اپنے بچے کو گالی دے کر نکال دے۔ باپ وہ ہوتا ہے جو سائے کی طرح ساتھ رہے۔ ریحان کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ میں بدل گیا ہوں مشائم، مجھے سزا دو لیکن مجھ سے دور مت ہو۔ مشائم نے گہرا سانس لیا اور ریحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سنیے ریحان شاہ، میں اس حویلی میں صرف اور صرف اپنے بیٹے کی سلامتی اور اس کے حق کے لیے آئی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ساری زندگی چھپ کر جیے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے دشمن کون ہیں اور اس کے اپنے کون۔ رہی بات آپ کی، تو میرے اور آپ کے درمیان اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اجنبی ہیں جو ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے۔ وہ تھوڑا رکی اور پھر دھیمے لیکن دو ٹوک لہجے میں بولی، میرا دل پتھر نہیں ہے لیکن اس پر لگے زخم بہت گہرے ہیں۔ اگر کبھی اللہ نے میرے دل میں آپ کے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دی تو شاید میں آپ کو معاف کر دوں، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت لمبا انتظار کرنا ہوگا اور شاید وہ وقت کبھی نہ آئے۔ تب تک کے لیے آپ صرف میرے بچے کے بایولوجیکل باپ ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مشائم نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ ریحان شاہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے پتا تھا کہ اسے معافی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ مشائم نے اسے اپنی زندگی میں جگہ تو دے دی تھی لیکن اپنے دل کے دروازے ابھی بھی بند رکھے تھے۔ رحمان شاہ نے ریحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے وقت دو ریحان، اس نے وہ کچھ سہا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ حویلی کے وسیع و عریض صحن میں اب ایک بچے کے بھاگنے کی آواز گونج رہی تھی۔ شاہ حویلی کو اس کا وارث مل گیا تھا، لیکن اس وارث کی ماں نے شاہوں کے غرور کو خاک میں ملا کر اپنی ایک الگ سلطنت قائم کر لی تھی۔ مشائم نے ثابت کر دیا تھا کہ ایک عورت کو اگر ٹھکرا دیا جائے تو وہ ٹوٹتی نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک مظلوم لڑکی کی داستان نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے ان تلخ سچوں کا آئینہ ہے جہاں بنی جیسی رسمیں انسانیت کو کچل دیتی ہیں۔ اس کا مورل یہی ہے کہ ظلم وقتی طور پر جیت سکتا ہے مگر سچ، حوصلہ اور خودداری آخرکار اپنی پہچان بنا لیتے ہیں۔ مشائم کا کردار اس پوری کہانی کی روح ہے، جو ابتدا میں بے بس، مجبور اور حالات کے ہاتھوں روندی ہوئی نظر آتی ہے، مگر وقت کے ساتھ وہی لڑکی ہمت، تعلیم اور خود اعتمادی کی مثال بن کر ابھرتی ہے۔ اس کی تعریف اس بات پر بنتی ہے کہ اس نے بدلہ لینے کے بجائے خود کو سنوارنے کا راستہ چنا، جبکہ ریحان شاہ کا کردار شدید تنقید کا مستحق ہے کیونکہ وہ ایک بزدل انسان ثابت ہوتا ہے جو اپنی انا اور خوف کی وجہ سے سچ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ البتہ آخر میں اس کا پچھتاوا اس کی انسانیت کی ایک جھلک ضرور دکھاتا ہے، مگر یہ اس کے گناہ کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ رحمان شاہ بھی اس معاشرتی غرور اور جاہلیت کی علامت ہیں جو انسان کو انسان نہیں
بلکہ عزت اور انا کا کھیل سمجھتے ہیں۔ مجموعی طور پر کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ عورت کمزور نہیں ہوتی، بلکہ حالات اسے مضبوط بناتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کو بے عزت کر کے خود کو طاقتور سمجھتے ہیں، ایک دن وہی اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر قاری کے لیے سبق یہی ہے کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے سچ جانیں، رشتوں کو انا کی بھینٹ نہ چڑھائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر زندگی آپ کو گرا دے تو وہیں رکنے کے بجائے خود کو اٹھا کر اس مقام تک لے جائیں کہ دنیا آپ کی مثال دے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔